غریب بندہ امیروں کو دیکھتا تھا ہر 12ویں پہ لنگر کرتے ہوئے، اس کا جی چاہتا تھا کاش رب مجھے بھی اتنا پیسہ دے کہ میں بھی حضور کے نام کی 12ویں مناؤں. بولو یار سبحان اللہ. کیا چاہتا تھا؟ اللہ مجھے بھی پیسہ دے اور میں بھی حضور کے نام کی 12ویں بناؤں. اس نے کئی سال اکٹھا کیا پیسہ، کئی سال. پھر اکٹھا وہ گولک توڑی، سارا پیسہ نکالا، حساب لگا کے اس نے اعلان کر دیا آج میری طرف سے حضور کے نام کا لنگر رہے گا. لوگ اچھے ہوں نا تو پھر بڑے مجموع کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا. آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ میں 10 میں بیٹھ کے بول رہا ہوں کہ 10,000 میں بیٹھ کے بول رہا ہوں. ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے. بوجھ تو نہیں لگ رہی یہ باتیں؟ بوجھ تو نہیں لگ رہی؟ نہیں لگ رہی تو بولے ذرا یا رسول اللہ. ہاں جی. اس نے نا کئی سال اکٹھا کر کے اعلان کر دیا جی آج میری طرف سے حضور کا لنگر ہے. اور سنو شام کو حضور کا میلاد بھی ہونا ہے. بہت غور سے سنیے گا. اعلان کر دیا شام کو حضور کا میلاد بھی ہونا ہے. لنگر چلتا رہا، لوگ کھاتے رہے اور رات کو حضور کا میلاد سج گیا. جب میلاد سجا نا تو وہ جو گھر کا دروازہ تھا نا وہ اس دروازے پہ بیٹھ گیا بوری بچھا کے. اور جو بھی آتا نا داخل ہوتا اس کا پیر ایسے چھوتا اور چوم لیتا. کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا یار بتا تو صحیح یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنا بڑا لنگر کیا ہے، اتنا بڑا اہتمام کیا ہے، پوری محفل سجا رکھا ہے، اتنے لوگوں کو بلایا ہے اور یہ گھٹیا حرکت ہر کسی کے پیر چوم رکھا ہے، وہ بھی چوکھٹ پہ بیٹھ کے. اس کی آنکھ میں آنسو آئے. اس نے کہا میں نے علماء کو فرماتے سنا ہے جہاں حضور کی محفل ہوتی ہے وہاں حضور تشریف لایا کرتے ہیں، اس لیے اگر قدم چوم رہا ہو دھوکے ہی سے سکی کم سے کم حضور کے قدموں تک میرا ہاتھ چلا جائے گا. یہ سوچ کر کے ہر قدم کو چوم رہا ہو تاکہ مصطفیٰ کے قدموں تک میرا ہاتھ چلا جائے. محفل ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، علماء نے گفتگو کی وہ بھی چلے گئے. 4-5 دن کے بعد جو ان کے یہاں پر مہمان خصوصی کے طور پہ آئے تھے گھر والے کو ملے، ملاقات ہوئی. کہا کہو کیا حال ہے؟ کہا خیریت تو ہے. اس نے کہا مولوی تجھے سینے سے لگا لو. کہا کس لیے؟ کہا تیرے قدموں کی برکت سے میری قسمت جاگی ہے. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا رات کو محفل ختم کر کے جیسی تم آئے ہو میں لیٹ کر کے سویا، ادھر آنکھ بند ہوئی ہے میری قسمت جاگ گئی تھی، قسمت جاگ گئی تھی. میرے خواب میں حضور آئے تھے، آ کر کے کہا تھا سن ہم نے تیرے گھر کا میلاد قبول کر لیا ہے، چاہ تو بھی جنتی ہو گیا ہے اور جتنے تیرے گھر آئے تھے وہ سارے جنتی ہو گئے. مین چیز ہوتی ہے دل. اگر اللہ نے کیا ہے نا تو 1 کلو ہی بانٹ دو. 1 کلو نہ ہو 10 روپے ہو پارلے لے کے بانٹ دو اور بتا بتا کے بانٹو. اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں. کس لیے بانٹ رہے ہیں؟ زور سے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. اس لیے بانٹ رہے ہیں کیونکہ ہمارے نبی تشریف لائے ہیں. اس خوشی میں آج ہم میٹھا تقسیم کر رہے ہیں. کریں گے انشاءاللہ؟ کیجئے گا. اور ہاں 12ویں شریف آئے نا ایک کام اور بھی کرنا ہے. وہ کام کیا کرنا ہے؟ پہلے ہی یتیم لاوارث بچے سوچ کے دماغ میں رکھ لینا. جب 12ویں کا دن آئے نا تو سب سے پہلے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے جانا ہے. کیا کرنے جانا ہے؟ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے بس اتنے ہی جتنے پیسے کا تم عطر خریدو گے نا 12ویں والے دن اتنے کی پیسے یتیم کی جیب میں ڈال کے خالی ماتھا چوم لینا. یقین کرنا جو یہ عمل مضبوطی سے کرنے لگ جائیں گے میرا ایمان کہتا ہے جنازے اتنا عطر سے نہیں مہکتے جتنے اس عمل سے مہکنے لگ جائیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ یہ کام بھی ہے نا. اور میں تو اپنے جوانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ کچھ یتیموں کو گود لے لو، یتیموں کو گود لے لو اور اس 12ویں میں اعلان کر دو کہ اس یتیم کا پورے سال کی تعلیم کا خرچہ میری طرف سے رہے گا. پھر دیکھو کام کتنا اچھا اور کتنا بہتر ہوگا. کریں گے انشاءاللہ؟ کوشش کیجیے گا. 5 لوگ مل کر کے، ہم لوگ پیسہ کمانے والے لوگ ہیں ہے نا، تو ہم کر سکتے ہیں. ان بزرگوں سے نہیں جو
اب کمزور ہو گئے, جوان تو کر سکتے ہیں نا, یہ کر لو. خدا کی قسم پھر دنیا دیکھے گی کہ 12ویں صرف گھر سجانے نہیں آتی, 12ویں دل سجانے کے لیے آیا کرتی ہے. یہ ساری چیزیں. اور فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. حضور کل کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں, کل کائنات کے لیے, کل کائنات کے لیے حضور رحمت بن کر کے آئے ہیں. سنیں, کوشش کیجئے گا اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بہتر کام کریں. کریں گے انشاءاللہ. بس یہ آج کا پیغام تھا, جلسہ تو ہو لیا ہے نا, شجرہ بھی سنیں گے انشاءاللہ. میں بالکل سناؤں گا شجرہ, لیکن آپ سے ایک شرط یہ ہے کہ میری پسند والی سبحان اللہ بول دیجیے. کیا بات ہے. میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میلاد کا ذکر اور شجرہ نہ ہو تو میلاد ادھوری ہے نا. میلاد کا مہینہ لگ گیا, میرے بھائی نے کہا کہ شجرہ ضرور سنا دینا. جن کے سر سے کپڑا بندھا ہوتا ہے نا, میں ان سے تھوڑا ڈر کے رہتا ہوں کہ بندہ آر پار پہ تلا ہے. اچھی بات, میں نے بس محبت میں یہ بات کہہ دی, ٹھیک ہے نا. مجھے چھوئیے گا نہیں کوئی بھی, ٹھیک ہے نا. آپریٹر صاحب تھوڑا سا ایکو دے دو اس کو, ہلکا آواز دے دو, کیونکہ وہ کام کرنے جا رہا ہوں, سو رہا ہوں ہے نا. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ایکو دے دو اور تھوڑا سا آواز نیچے والا. ہلو, اس میں ہلو ہلو ہلو, اس کی بھی گڑبڑا نہیں. بولے ذرا میری پسند کی سبحان اللہ بولنا. ایک بات بتاؤں, اتنا تھک جاتے ہیں ہم لوگ نا کہ کھانے, ڈرائی فروٹ, چکن مٹن, ان چیزوں سے تھکن اترتی نہیں. اپنی تھکن جو اترتی ہے نا تو اچھی سی سبحان اللہ سے اتر جایا کرتی ہے نا. اتنی زور سے سبحان اللہ بولو کہ سونے والوں کو پتا چل جائے ہم سوتے رہ گئے, دیوانے 12ویں مناتے رہ گئے. ڈٹ کے بولو ذرا سبحان اللہ. کیا بات ہے, اللہ سلامت رکھے. آپ کو میں بتا دوں, جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا تو سمجھ جانا مولوی سانس لینا چاہ رہا, تھک گیا مولوی سانس لینا چاہ رہا. آپ کو لمبی سی کہنی ہے سبحان اللہ. جب آپ لمبی سی سبحان اللہ کہیں گے نا تو میں ایک لمبی سی سانس لے لوں گا, ورنہ چھوٹی چھوٹی سانسیں تو میں لیتا رہوں گا. جب لمبی سانس لینی ہوگی تبھی میں آپ سے بلواؤں گا. کیسے بولو گے؟ 90 کلو کے بھی ہوں گے تم میں لوگ, 60 سے تو کم شاید کوئی ہوگا. اور آواز ایسے نکل رہی ہے جیسے کہ وہ 190 سال کا بندہ بول رہا. طاقت دکھاؤ, گلا بیٹھاؤ, بولو ڈٹ کے سبحان اللہ. کچھ لوگوں نے کام چلا دیا, کچھ نے ان کے پیچھے ہوکا مار دیا. ایمانداری سے کام کیا کرو, ایمانداری سے. ہم سب کو جانتے ہیں, یہ الگ بات ہے کھڑا کر کے حساب نہیں لیتے. حساب صرف اللہ لے گا, بندے کا کام ہے ہی نہیں حساب لینا, ہے نا. تو ہم حساب نہیں لے رہے, ہم تو چاہتے ہیں جو بھی ہو دل سے. اور بولو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, دیکھو مار کے ڈنڈی, پہلی بار میں ڈنڈی مار گئے, آدھی بولے سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, بولے ذرا ڈٹ کے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انس, انس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لبکنے کا نام, لبکنے کا نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحاد, زلحاد کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ. دل جیت لیا یار.
دل جیت لیا. اور بولو کھل کے سبحان اللہ. ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے مات، مات کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم گئے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب گئے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ گئے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. میں سوچ رہا تھا ایک جوان نعرہ لگا دیتا کوئی مسلمان. راضی ہیں سارے لوگ؟ پھر آخر میں پڑھ لیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سا. اللہ سب کو سلامت رکھے. 12ویں شریف کی اللہ برکت عطا فرمائے. کمیٹی والوں جو ہوا دل تھوڑا نہ کرنا، کوشش جاری رکھنا، اور یاد رکھیں کوئی یہ نہ کہے کہ کام اچھا تھا تو ایسا کیوں ہو گیا، اتنی محنت ہوئی یہ رائے گا کیوں گیا. یہ تو اس کی مرضی ہے نا، وہ کیسے آزماتا ہے. ہاں کچھ لوگ جوڑ کے آزمائے جاتے ہیں، کچھ لوگ توڑ کے آزمائے جاتے ہیں، ہے نا. تو دل تھوڑا نہیں کرنا ہے. ہم نے اپنے حصے کی شمع جلا دی، اب رب کی مرضی ہے وہ کتنی دیر روشن رکھے گا، ہے نا. دل تھوڑا بالکل نہیں کرنا ہے. ہم یہ چاہتے تھے ہماری محفل ویسی ہو. کیا بات ہے. سلامت سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے نوجوانوں کو اور آپ کے حوصلے کو. آپ کو بس ایک بات بتا دوں تاکہ آپ کا حوصلہ مضبوط رہے. حضرت بلال، ہمارا تو پنڈال ہی بھیگا ہے نا، زمین میں پانی بھرا، ہماری لائٹ خراب گئی ہے. حضرت بلال گھوڑے کھاتے رہے. کسی نے کہا بلال اتنی مار کھاتا ہے، اتنا پٹتا ہے، زخموں سے خون بہتا ہے، کوئلوں پہ جلایا گیا. ادھر دیکھو بھائی، ادھر میری طرف، بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں. بلال اتنی مار کھا رہا ہے. ایک بات بتا، جن کے لیے مار کھا رہا ہے کبھی وہ تیرا حال پوچھنے بھی آئے کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ بلال جن کے لیے مار کھا رہا ہے وہ کبھی تجھ سے پوچھنے بھی آئے کہ درد کہاں ہے؟ تو حضرت بلال نے ایک سبق سکھانے کے لیے بات کہی تھی. اس نے فرمایا منہ بند کر. حضرت بلال نے کہا منہ بند کر. تم اگر بازار سے مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو تو بجا کے دیکھتے ہو کچا ہے کہ پکا ہے. اگر تم ایک پیالہ خریدتے ہو تو بجا کے دیکھتے ہو. پھر یار تو بلال کو خریدے گا، بجا کے دیکھ رہا ہے بلال کچا ہے کہ پکا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بارش اس لیے کر دی گئی ہو تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میرے محبوب کے چاہنے والے کچے ہیں کہ پکے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو دل تھوڑا نہیں کرنا ہے. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ پھر محفل سجائیں گے. اگر پھر بارش آئے گی ہم پھر سجائیں گے، پھر آئے گی پھر سجائیں گے، اور پھر آئے گی تو آندھی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے.